حکیم طارق محمود باجوہ صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع منڈی بہاؤالدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی توجہ نہیں ہوئے اور سلام کا جواب نہیں دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ تو ان سے راضی ہو جو اونچی آواز سے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ اس محلے سے بھی راضی ہو جائے، ان کو بھی سلام کا جواب دینے کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیو، آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس جس کا انعقاد جن بھائیوں نے کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ہم ضلع بھر کے تمام افراد جو یہاں حاضر ہوئے ہیں ان کے انتہائی مشکور ہیں۔ تو میرے بھائیو، قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ دین کی بات فرما رہے ہیں کہ دین کو میں نے مکمل کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، دین اللہ کی وحی کا نام ہے۔ جس طرح جہان کو بنانے والا رحمان ہے، اسی طرح میرے بھائیو وحی کو دین بنانے والا بھی رحمان ہے۔ دین بنانے والا بھی رحمان اور جہان کو بنانے والا بھی اللہ الرحمن۔ تو ہمارا یہ پروگرام پوری دنیا کے سامنے ہے کہ ہمارے دین کو اللہ نے وہی بنایا ہے، اور یہ پروگرام پوری دنیا پہ متعارف کرا رہے ہیں۔ مشرق سے لے کر مغرب تک اہل حدیث کا یہی پروگرام ہے کہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ لوگوں جس طرح کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم کو دین، مذہب، قانون، دستور، منشور، منصوبہ، منہج، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی بات کو دین مانتا ہے، اسی طرح تم بھی اللہ کی بات کو دین مان۔ یہ پروگرام ہے ہمارا پوری دنیا کے سامنے۔ ہم لوگوں کو آواز دے رہے ہیں۔ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، کل لہو قانتون۔ اے کائنات کے لوگوں، اس بات پر غور کر لو، اللہ فرما رہا ہے ہوائیں میرا حکم مانتی ہیں، فضائیں میرا حکم مانتی ہیں، ستارے میرا حکم مانتے ہیں، سیارے میرا حکم مانتے ہیں، چاند میرا حکم مانتا ہے، سورج میرا حکم مانتا ہے، ساری زمین میرا حکم مانتی ہے، جمادات میرا حکم مانتے ہیں، نباتات میرا حکم مانتی ہیں، ہر کائنات کا ذرہ ذرہ میرا حکم مانتا ہے۔ اے انسان، تو میرے حکم کو کیوں نہیں مان رہا؟
اللہ تم سے مخاطب ہے میرے بندے، ہر چیز کی طرف دیکھ لے، گرمی میرا حکم مانتی ہے، سردی میرا حکم مانتی ہے، ہر چیز میرا حکم مانتی ہے۔ اے انسان اگر تو بھی میرے حکم کو مان لے گا پھر تیرے لیے یہ شرف ہے، جب قیامت کا دن ہوگا تو میرے پاس آئے گا، تو مہمان ہوگا، میں اللہ تیرا میزبان ہوں گا۔ پھر کہہ دے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنے سے آپ کو سمجھ آ جائے میرے بھائی، ورنہ سمجھ نہیں آئے۔ سبحان اللہ کا ثواب بھی ملے گا، اور سبحان اللہ پڑھنے سے امام بھولا ہوا ہو اسے سمجھ آ جاتی۔ مفتی کہتا ہے سبحان اللہ، امام بھولا ہوتا ہے تو اسے سمجھ آ جاتا ہے۔ آپ اونچی آواز سے ایک دفعہ کریں سبحان اللہ۔ سارا مجمع بھی زور نہیں آپ نے لگایا، آپ بھی زور لگائیں سبحان اللہ۔ دیکھو جو اللہ کی وحی پر عمل کرتا ہے وہ انسان اللہ کو کتنا پیارا ہے میرے بھائیو، اتنا پیارا ہے۔ اس بندے نے ابھی وضو کر لیا ہے، نماز کا ارادہ کر لیا ہے، حدیث مسلم کے اندر موجود ہے، اس بندے نے ارادہ کر لیا ہے، وضو کر لیا ہے، وضو کر کے پڑھتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ یہ بندہ پڑھ رہا ہے کیا اشہد اللہ الہ، پڑھے الا اللہ۔ بھائی آپ پڑھیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ بندہ پڑھ رہا ہے کیا اشہد اللہ الہ الا اللہ، پڑھ لے ایک دم، یہی پڑھے آگے والا ہے اشہد اللہ الہ۔ آپ آگے چلیں گے مسئلہ بحال ہو گیا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، آپ نہیں پڑھ رہے، ذرا اونچا پڑھے مجھے سمجھ آگئی۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اس بندے نے یہ کلمات پڑھے، آگے قدم نہیں رکھا، ابھی چلا مسجد کی طرف نہیں ہے، وضو کر کے گھر سے نکلا ہے، یہ کلمات پڑھنے لگا، اللہ کی وحی پر عمل کرنے لگا، اللہ کو کتنا پیارا لگا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیۃ یدخل من ایہا شاء۔ اللہ اس کے لیے کیا خوشخبری سناتے ہیں، یہ میرا بندہ ہے جس نے میری طرف آنے کا ارادہ کر لیا ہے، میری وحی کے مطابق اس نے وضو کیا ہے، میرے گھر کی طرف آ رہا ہے، ابھی آگے قدم رکھا نہیں، اس بندے کو موت آ گئی ہے، سمجھ لیں اس بندے کو موت آ گئی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اس بندے کے لیے جنت کا ایک دروازہ نہیں ہے، دو دروازے نہیں ہیں، تین دروازے نہیں ہیں، چار دروازے نہیں ہیں، پانچ دروازے نہیں ہیں، بلکہ میں نے اس بندر کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے۔ میرے بھائیو 8 دروازے اللہ اس کے لیے جنت کے کھول دے جو سبحان اللہ کہتا ہے، اونچی آواز۔ میں تو آپ کو دعائیں دینے کے لیے آیا اور یہ سمجھانے کے لیے آیا کہ ہمارا دین اللہ کی وحی ہے، اور جو اس وحی کو مان لے گا اس کی شان کتنی ہے، کتنی شان بن گئی۔ 8 دروازے کھل گئے، ابھی نماز کی طرف نہیں پہنچا، ابھی تو اس نے ارادہ کیا ہے، وضو کیا ہے، چلنے لگا ہے، آگے قدم رکھتا ہے، پھر کیا ثواب ملتا ہے۔ آؤ یہ بھی حدیث پڑھ لیتے ہیں، یہ نسائی کے اندر جمعے کا دن ہے، جمعے کی نماز پڑھنے جا رہا ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ جہاں سنت طریقے کے مطابق جمعے کے 2 خطبے دیے جائیں گے، سنت کے مطابق جمعہ پڑھایا جائے گا،
وہاں 6 نمازیں فرض نہیں جمعے والے دن وہاں 5 نمازیں فرض ہیں، 6 نہیں ہیں۔ ہم 5 ہی پڑھتے ہیں نا بھائی، جمعے والے دن زور تو نہیں نہ پڑھتے، چھو زور احتیاطی پڑھیں گے تو 6 ہو جائے گی، تو ہم 5 ہی پڑھتے ہیں۔ دوسرے بھائیوں کو بھی یہ سکھاتے ہیں کہ جمعے والے دن 5 نمازیں ہیں، اور جمعہ فرض ہے، وہی جماعت والی نماز ہوگی، تو میرے بھائی 5 نماز ہیں۔ اب جمعے والے دن یہ بندہ گھر سے وضو کر کے غسل کر کے جا رہا ہے، ایک قدم آگے رکھتا ہے، اللہ فرماتے تیرے قدم بڑے قیمتی ہیں، تیرے قدم بڑے شان والے ہیں، تیرے قدم بڑے آن والے ہیں، بڑے عظمت والے ہیں، بڑے مقام والے ہیں۔ اے میرے بندے، تو جب ایک قدم اٹھاتا ہے اللہ 1 سال کے روزوں کا ثواب دے دیتا ہے، پورے 1 سال کے روزوں کا ثواب۔ 1000 قدم اٹھا کر آ گیا، اب دیکھو 1 قدم تو نہیں نے اس نے اٹھایا، اللہ فرماتے 1 قدم پر صرف 1 سال کے روزوں کا ثواب نہیں، اے اللہ کی وحی پر چلنے والے، نبی کی اتباع کرنے والے، نبی پاک کی تابعداری کرنے والے، آپ کے طریقے پر نماز پڑھنے والے، آپ کا عقیدہ رکھنے والے، آپ کے سلیقے پر چلنے والے، آپ کے دستور پر چلنے والے، آپ کے منشور پر چلنے والے، آپ کے ضابطے پر چلنے والے، جب تو 1 قدم اٹھاتا ہے صرف 1 سال کے روزوں کا ثواب نہیں ہے، بلکہ 1 سال کی راتوں کے قیام کا ثواب بھی مل جاتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ ثواب مل کسے رہا ہے؟ میں صرف آپ بھائیوں کو یہ بتاتا ہوں، تو میرے بھائی ذرا اس طرف جائیں جو قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ کا کام ہے دین، وہی کو دین بنانا، ہمارا کام دین بنانا نہیں ہے، ہمارا کام دین کو تسلیم کرنا ہے۔ ہم بنانا شروع کر دیں؟ نہیں، جس طرح آسمانوں کو بنانے والا اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، زمینوں کو بنانے والا اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ہواؤں کو بنانے والا اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، فضاؤں کو بنانے والا اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، دریاؤں کو بنانے والا اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ساری کائنات کو بنانے والا اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی طرح دین کو وہی بنانے والا بھی صرف اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دین اکیلے رب نے وہی کو بنایا، دین